تو ایک ہوتی ہے نافرمانی. نافرمانی کے اندر ندامت ہوتی ہے. جو انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اس گناہ میں ندامت ہوتی ہے. اور توجہ سے نہیں سنتے تو مجھے تو کرنے دو نا توجہ سے. تو نافرمانی میں ندامت ہوتی ہے اور فرما برداری اور سرکشی میں ندامت نہیں ہوتی. میں سنا رہا تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے زمانے میں صلیبیوں کا ایک بڑا سالار تھا جس کا نام تھا ریجنالڈ. اس ریجنالڈ نے مسلمانوں کے اوپر دو طریقے سے حملے کیے. ایک اس نے بہت بڑا قافلہ تیار کیا فوج کا، اور بحری بیڑا لے کے اس نے مدینہ کی قریب جو بندرگاہ ہے وہاں پڑاؤ ڈالا مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے. پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو وہاں سے بھگایا. اور قصہ مختصر. دوسرا، جب اس کی یہاں دال نہیں گلی تو اس نے مختلف جگہوں پر جو حاجیوں کے قافلے آ رہے ہوتے تھے، حاجی ظاہر بات ہے بحری جہازوں میں آتے تھے، تو ان قافلوں کے اوپر حملے کرتا تھا. جب آپ کو پتہ جب حملے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بچاؤ 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 بچاؤ. تو یہ زور زور سے کارندے رکھے تھے، زور زور سے اعلان کرتا بلاؤ اپنے محمد کو ہمیں بچائے صلی اللہ علیہ وسلم. بلاؤ اپنے محمد کو، اس سے کہو کہ ہمیں بچائے. بلاؤ، یہ اعلان کرتا. جب حطین کا معرکہ ہوا ہے تو حطین کا معرکہ ایک لمبے عرصے تک چلا. سارے عیسائیوں نے اپنی فوجوں کو جمع کیا. مجھے بہت پرانا پڑا ہوا ہے، شاید 25 لاکھ یا 30 لاکھ فوج تھی، اور انہوں نے بیت المقدس کے باہر خندقیں کھودی ہوئی تھیں، اور اتنے عیسائیوں کو مارا تھا کہ وہ خندقیں عیسائیوں سے بھر گئی تھیں. خندق سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سا گڑھا لمبا پورے بیت المقدس کے گرد گرد کھودا گیا، اور وہ پوری خندقیں صلیبیوں سے بنے. 25-30 لاکھ بندہ ہے. چنانچہ صلاح الدین ایوبی کے پاس تو کوئی 3-4 لوگ تھے، اور 25 لاکھ مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا. لیکن تھا بھی صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی نے جب حطین کا معرکہ ہوا اور صلیبیوں کی طاقت کو تباہ برباد کر دی، ڈرتے تھے سب صلیبی صلاح الدین ایوبی سے. اور مسلمان کبھی ذاتی جنگ نہیں لڑتا، مسلمان ہمیشہ نظریاتی جنگ لڑتا ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ نظریات یعنی وہ اپنے نظریات کے ساتھ آتا ہے، وہ کبھی اپنی ذات کے ساتھ نہیں آتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سامنے کافر کے اوپر سوار ہوئے، اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے تھوک دیا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ کے اوپر سے اٹھ گیا کہ یہ کیا، تم نے تو مجھے قتل کرنا تھا. تو مجھے غصہ آ گیا تھا، اور مجھے ڈر لگا کہ میں تمہیں اپنے غصے کی وجہ سے قتل نہ کروں. مسلمان تو ہمیشہ نظریے کی وجہ سے مقابلہ کرتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا سارے سردار، جو فلسطین کا بادشاہ تھا رچرڈ دا گریٹ وہ بھی تھا، اور سارے لوگ تھے، تو اس میں ریجنالڈ بھی بندھا ہوا تھا. تو صلاح الدین ایوبی نے سب کو پانی دیا، لیکن ریجنالڈ شربت تھا اس کا، وہ خصوصی شربت، شاہی شربت، لیکن ریجنالڈ کو اس نے پانی نہیں دیا. تو دوسروں نے، ایک جو فلسطین کا بادشاہ تھا جو عیسائیوں کا، اس نے ریجنالڈ کو پانی دیا. کہا دیکھو اس کو پانی ہم نہیں دے رہے، اس کو پانی تم دے رہے ہو. پھر آئے صلاح الدین ایوبی کہ جب تو مدینے پہ حملہ کرنے والا تھا میں نے تجھے اس وقت قتل کرنا تھا، لیکن تو بچ نکلا. پھر جب تو نے کہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو، ارے محمد کو کیا بلاتے ہو، محمد کا ادنا غلام صلاح الدین ایوبی آ گیا. اب بتا تو کیا کر سکتے. تلوار نکالی اور گردن ایسے کاٹی کہ گردن کا پیچھے کی کھال سے گردن لٹک گئی. سب ڈر گئے، سب گھبرا گئے کہ ہم نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا،
ہم نے آپ کو پانی پلایا، اب سب کو۔ یاد رکھو مسلمان کبھی ذاتی جنگ نہیں لڑتا۔ میری تم سے کوئی لڑائی نہیں، میری تمہارے نظریے سے لڑائی ہے۔ ان کو کھول دو، ان کو کھول دو، ان سے کہو کہ اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ، ورنہ جاؤ اپنے گھروں کو، میں نے تمہیں مار کے کچھ نہیں کرنا، میں تمہیں مار کے کوئی روب و دبدبا۔ اور جو ریجنالڈ کو مارا ہے، تم ہو نافرمان، یہ ہے سرکش، یہ سرکش ہے، اور سرکش کو ہم نہیں چھوڑتے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو سرکش ہوتا ہے اللہ اس کو نہیں چھوڑتے۔ جو نافرمان ہوتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۔ ارے آیوس نہیں ہونا، ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم تم سے پیار کرتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے قلب کو ہمارے ساتھ جوڑ کے رکھو، اپنی ذات کو ہمارے ساتھ بنا کے رکھو، اپنی ذات کو ہماری ذات میں فنا کرو۔ یہی دین ہے، یہی محبت ہے، یہی اصول زندگی ہے۔